الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ارشادات بیان فرمائیں گے۔ وہ ارشادات کہ جن کو سن کر اور جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں نکھار لا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کے بغیر بادشاہت درست نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مالداری بغیر سخاوت کے درست نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حسب و نسب یعنی خاندان کی درستی بغیر ادب کے نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قناعت کے بغیر فقیر درست نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا امن کے بغیر خوشی درست نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عاجزی کے بغیر بلندی درست نہیں ہو سکتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت، کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کم گوئی میں حکمت، کم خوری میں صحت، لوگوں سے کم ملنے جلنے میں عافیت۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو پیچھے ہٹا وہ پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لالچ سے زیادہ ذہنی طور پر عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں، شراب بھی نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اسے خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قبل اس کے کہ بزرگ بنو علم حاصل کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اسراف اس کا بھی نام ہے کہ جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو اپنے آپ کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا توبۃ النسوء اس کا نام ہے کہ برے فعل سے اس طرح پر توبہ کی جائے کہ پھر اس کو نہ کرے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قوت فی العمل یہ ہے کہ آج کے کام کل پر نہ اٹھا رکھے جائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ تلاش رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مال غنیمت کی امید پر کسی کو جان جوکھوں میں مت ڈالو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے تم کو نفرت ہو اس سے ڈرتے رہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سخی خدا کا دوست ہے چاہے فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے زاہد ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا دو نمازوں کو بلا کسی جواز کے جمع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کسی یعنی شادی شدہ
فوجی کو 4 مہینے سے زیادہ میدان جنگ میں نہیں روکنا چاہیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی مصیبت کم مال اور کثرت عیال ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد نیک بخت بیوی سے زیادہ کوئی نعمت بڑی نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جی محترم ناظرین، یہ چند اقوال اور ارشادات تھے جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہیں۔ یقیناً ان اقوال کو سن کر آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ کتنے پیارے اقوال ہیں۔ اگر ان اقوال کو سن کر ہم ان پر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو یقیناً زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا، کیونکہ یہی وہ ارشادات اور یہی وہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائیں۔ یقیناً انہی اصولوں پہ قائم رہتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا، حکومت کی عدل کو قائم کیا، اور آج اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے عدل کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے حساب رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت ہو۔